ایک غریب لکڑہارا اور ایک شہزادی۔ ان دونوں کے درمیان صرف محل کی دیواریں نہیں تھیں، بلکہ ایک ایسا راز تھا جو سامنے آتا تو پوری سلطنت جل کر راکھ ہو سکتی تھی۔ اور سب سے خوفناک بات، شہزادی نے محبت اس انسان سے کی تھی جسے بادشاہ زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ گہرے جنگلوں اور اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ بہت طاقتور تھا، مگر اس کا دل پتھر کی طرح سخت تھا۔ محل میں رہنے والی اس کی بیٹی شہزادی زویا سونے کے پنجرے میں قید ایک پرندے جیسی تھی۔ ہر آسائش موجود تھی، مگر آزادی نہیں۔ دوسری طرف اسی سلطنت کے کنارے ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی روز صبح جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں بیچ کر اپنی بیمار ماں کا علاج کرواتا۔ غربت تھی، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون رہتا تھا۔ ایک دن شدید بارش شروع ہوئی، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور بجلی زور زور سے چمکنے لگی۔ اسی طوفانی رات شہزادی زویا اپنے محافظوں سے بچتے ہوئے محل سے نکل گئی۔ وہ آزادی محسوس کرنا چاہتی تھی، صرف ایک رات کے لیے، مگر جنگل میں راستہ بھٹک گئی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پہاڑی کے کنارے سے نیچے گرنے لگی۔ بچاؤ! اسی وقت ایک مضبوط ہاتھ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ علی تھا، بارش کے پانی میں بھیگا ہوا لکڑہارا، جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر شہزادی کو بچایا۔ زویا حیران تھی، پہلی بار اس نے کسی انسان کی آنکھوں میں لالچ نہیں دیکھا تھا۔ علی نے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ شہزادی نے پہلی بار کسی عام انسان سے اتنی نرمی سنی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ علی اسے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں لے آیا۔ وہاں نہ سونے کی دیواریں تھیں، نہ نوکر، صرف ایک بوڑھی ماں اور چھوٹا سا چراغ۔ علی کی ماں نے شہزادی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگی، جس محبت کو میں محل میں ترستی رہی، وہ ایک غریب جھونپڑی میں کیسے مل گئی؟ صبح ہونے سے پہلے زویا واپس محل چلی گئی، مگر اپنا دل وہیں چھوڑ آئی۔ اس دن کے بعد شہزادی اکثر بہانے سے جنگل جانے لگی، اور ہر بار علی سے ملاقات ہوتی۔ کبھی دونوں دریا کنارے بیٹھتے، کبھی پرندوں کو الفاڑتی دیکھتے، اور کبھی خاموش رہ کر صرف ایک دوسرے کو محسوس کرتے۔ آہستہ آہستہ محبت ان کے دلوں میں جڑ پکڑ گئی، مگر محبت جتنی خوبصورت تھی، قسمت اتنی ہی خطرناک۔ ایک دن محل کے سپاہیوں نے شہزادی کو علی کے ساتھ دیکھ لیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح پورے محل میں پھیل گئی۔ بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ ایک لکڑہارا میری بیٹی سے محبت کرے، یہ گستاخی اس کی آخری غلطی ہوگی۔ اسی رات سپاہی علی کی جھونپڑی پہنچ گئے۔ انہوں نے علی کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ علی کی ماں روتی رہی، مگر کسی نے رحم نہ کیا۔ صبح پورے شہر کے سامنے علی کو سزا دینے کا اعلان ہوا۔ شہزادی زویا دوڑتی ہوئی دربار پہنچی۔ ابا حضور، علی بے قصور ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آگ بھڑک الفاٹے۔ ایک شہزادی کبھی غریب سے محبت نہیں کرتی۔ زویا چیخ کر بولی، اگر محبت جرم ہے تو میں بھی مجرم ہوں۔ بادشاہ نے غصے میں حکم دیا، لکڑہارے کو کل صبح پھانسی دی جائے۔ رات بھر زویا روتی رہی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا، عقل سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، مگر محبت نہیں۔ اگلی صبح پورا شہر جمع تھا۔ علی کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا، مگر اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، کیونکہ اس کی نظر صرف شہزادی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک رکو، وہ سب نے موڑ کر دیکھا۔ شہزادی زویا شاہی لباس میں دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے سب کے سامنے اپنا تاج زمین پر پھینک دیا۔ آج کے بعد میں شہزادی نہیں ہوں۔ اگر علی غریب ہے تو میں بھی اس کے ساتھ غریب رہوں گی۔
لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ پہلی بار خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں ضد نہیں تھی، سچی محبت تھی۔ کچھ لمحوں بعد بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے پوری زندگی طاقت کو سب کچھ سمجھا، مگر اصل طاقت تو محبت تھی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو روک دیا۔ آج سے علی صرف لکڑہارا نہیں، میرا داماد ہے۔ پورا شہر خوشی سے جھوم الفاٹے۔ علی نے زویا کا ہاتھ تھاما، اور پہلی بار شہزادی نے خود کو آزاد محسوس کیا۔ کہتے ہیں سچی محبت نہ دولت دیکھتی ہے، نہ حیثیت، وہ صرف دل دیکھتی ہے۔ اور جس محبت میں سچائی ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ کبھی کبھی ایک غریب انسان کسی بادشاہ سے زیادہ امیر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سچا دل ہوتا ہے۔